کہیں گے امجد اسلام امجد ایک بہت بڑا نام، کیسے اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے؟ اپنے ذرا اظہار کر دیں، آپ کیا کہیں؟ دیکھیے جی، امجد صاحب جب 87 88 میں ایم اے کالج میں پڑھایا کرتے تھے، میں واحد ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو شوبز سے وابستہ ہے، ادب سے وابستہ ہے، آتھر ہے، لکھتا ہے. تو مجھے تو بہت پہلے سے شاگردی اس حوالے سے تھی کہ ہم اردو پڑھا کرتے تھے ایم اے کالج میں. یہ لوگ جا رہے ہیں، قوم کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ وارث لکھنے والا پاکستان کے ادب کو لاوارث کر گیا آج. اور یہ خلا کبھی پر نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد کوئی دوسرا استاد اس طرح کا بھیج دیا کرتا ہے قوموں کی رہنمائی کے لیے. لیکن امجد اسلام امجد بلا مبالغہ ایک بہت بڑا نام تھا، اور یہ خلا میرا خیال پر نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ کا کوئی وقت ان کے ساتھ گزرا ہو زندگی میں، کچھ آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہو جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو اگزامپل بھی ہو یوتھ کے لیے؟ جی، میں جب پہلی بار 87 میں نے اپنی پہلی غزل لکھی، اور وہ ایم اے کالج میں مجھے پڑھاتے تھے ہمیں اردو، تو میں ان کے پاس لے کر گیا. وہ ہمارے ایم اے کالج میں ایک برکت کا درخت ہے، اس کے نیچے امجد صاحب اور دلدار فیض بھٹی صاحب اور ایک اور تھے ہمارے قاسمی صاحب، عطاءاللہ قاسمی، بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک پہلی غزل لکھی اور میں ان کے پاس لے گیا. امجد صاحب نے دیکھی، پڑھنے کے بعد کہتے کاکا تیرا خیال بہت چنگا ہے، تے جے لکھنا ہے تے پڑھیا کر تے لکھدا رہ. تو میری پہلی غزل کی تصحیح امجد صاحب نے کی تھی. اس کے بعد تو خیر کیونکہ شوبز میں آ گیا تھا، ان کے کئی ڈراموں میں بھی کام کیا، لیکن ایسے شفقت کرنے والے، ایسے محبت کرنے والے، ادب کی ایسے خدمت کرنے والے اب گلی گلی تو نہیں ملیں گے. تو یہ وہ بہت بڑا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوگا. سر، لٹریچر ادب کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، جتنا انہوں نے کام کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا دوبارہ کام کرنے والا کوئی شخص دوبارہ پھر سے آئے گا؟ دیکھیں، امجد صاحب جیسا تو کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ خلا کبھی پر نہیں ہوتے. اور امجد صاحب نے اتنی خدمت کی ہے ملک کی، قوم کی، بچوں کی، پڑھایا، استاد تھے ساری زندگی، اور اس کے بعد اتنی عمدہ شاعری کی. تو صرف ایک افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر محمد سجاد صاحب سے آخری 20 سال کچھ نہیں لکھوایا گیا، تو میں نے تو امجد صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا جو پچھلے 20 سال میں اس قوم کے لیے لکھوایا گیا ہو. بانو قدسیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ ان سے بھی ان کی زندگی کے 18-20 سال کوئی ڈرامہ نہیں لکھوایا گیا، اور اشفاق صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو میرا خیال ہے کہ شاید ان سے کچھ لکھوا لیا جاتا ڈرامہ کی صورت میں، جو ہمارے بچے دیکھتے، ہماری قوم دیکھتی، تو وہ زیادہ سیکھتی. لیکن یہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ گلی گلی میسر نہیں ہوتے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ وارث لکھنے والا آج پاکستانی ادب کو لاوارث کر گیا. تھینک یو سر. کوئی ان کا پسندیدہ شعر آپ کو یاد ہو، آپ سنانا چاہیں؟ آپ کا پسندیدہ شعر ان کے؟ دل کے دریا کو ایک روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. یہ تو بہت ریلیونٹ بھی ہے آج کے حوالے سے. آپ کی آخری گفتگو ہوئی ہو امجد اسلام؟ جی، میری ایک مثال کرنا چاہتے ہیں. ایک مشاعرے میں میری ملاقات ہوئی لاسٹ ٹائم، تو کافی دیر گفتگو ہم کرتے رہے. ولنشیا کے اندر مشاعرہ تھا، تو اس مشاعرے میں امجد صاحب سے بڑی دیر تک بات ہوتی رہی. اور اس دن کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا. تو خیر 70+ تھے، کوئی ایسی ایج بھی نہیں تھی، لیکن ایسے لوگ قوم کا نقصان کرتے ہیں جب جاتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.